پہلے تو کنسیپٹ کلیئر کریں, خدا آیا نہیں ہے, خدا ہمیشہ سے ہے. ہم اسے میتھمیٹیکلی ثابت کرتے ہیں. دیکھیں جو یونیورسل ٹروتھ اسٹیبلش ہو چکے ہیں اس کو تو آپ کوئی دوبارہ سے چیلنج نہ کریں. یعنی یہ یونیورسل ٹروتھ ہے کہ 2 + 2 = 4. اب اسے کوئی 5 یا 3 بنانے کی کوشش کرے تو ظلم پر مبنی کام کر رہا ہے. آپ دوبارہ سے ویل بھی انوینٹ کر لیں تب بھی یہ میتھمیٹیکل ایکویشن تو اپنی جگہ رہے گی. بالکل اس طریقے سے یہ چیز اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ کائنات پہلے نہیں تھی تو آئی ہے. آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ یہ نظریہ رہا ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں کہ یہ اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات ہے, ہمیشہ سے ایسے ہی چل رہی ہے. لیکن یہ اب نظریہ اپنی موت مر گیا. ہم جس ایرا میں بیٹھے ہیں نا یہ نظریہ ختم ہو چکا ہوا ہے. آج سے نہیں, بگ بینگ کے بعد سے جب وہ ہبل نے وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے چیز دیکھی تھی 1920s میں, تو ہبل نے یہ دیکھا کہ کائنات میں جتنے بھی یہ اجرام فلکی ہیں یعنی آسمان پہ جتنے آپ کو سیارے ستارے نظر آ رہے ہیں نا, ان میں ایک کامن چیز یہ ہے کہ سب ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں. اور اس کے لیے اس نے اسپیکٹرم جب ڈرا کیا, اسپیکٹرم جب گریجولی کسی چیز کا لائٹ کا اسپیکٹرم ریڈ کی طرف شفٹ ہو, اٹ مینز کہ وہ آپ سے دور جا رہی ہے. تو یہ چیز لاجیکل تھی کہ جب یہ دور جا رہی ہے تو اس کو ٹائم میں ریورس کیا جائے تو کسی ایک جگہ سے شروع ہی ہو. یعنی میں ہاتھ میں کچھ بالز پکڑوں اور انہیں یوں پھینکوں, سارے ایک دوسرے سے دور جائیں گے. اور یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے کہ یہ دور اس لیے جا رہے ہیں کہ کہیں ایک جگہ سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. اچھا, انہوں نے کہا کہ اگر ہم ٹائم کو ریورس کریں اور ایسے پوائنٹ پہ پہنچیں کہ جہاں سے یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی, تو اس کو سائنٹسٹ نے نام دیا کہ وہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ جس کی ڈینسٹی انفینٹ تھی, نہ ختم ہونے والی, اور والیوم 0 تھا. والیوم 0 ہے اور ڈینسٹی انفینٹ ہے. اٹ مینز کریشن ایکس نہیں لو, عدم محض سے وجود, کچھ نہیں تھا تو یہ ہو گیا. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ ہوا ہے, اس بگ بینگ کے بعد اگر 1 سیکنڈ کے ٹریلین حصے کے اندر بھی ذرا سی ڈسٹربنس آتی تو یہ کائنات وجود میں نہیں آ سکتی تھی. اور یہ تو صرف وجود میں آنے کی بات ہے. پھر جو بلینز آف فائن ٹیوننگز پلانٹ ارتھ کے اوپر موجود ہیں, ہر سیارے کے اعتبار سے ہیں, زمین کا سورج سے فاصلہ, پھر ان کی گریویٹیشنل فورس, ان کی موومنٹ, سپیڈ, یہ تو ایک پوری ایک سمجھ لیں ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں انسان جا کے گم ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں کو کنسیڈر کر کے اسٹیڈی اسٹیٹ کائنات کی تھیوری تو ہوگی ختم اور بگ بینگ ہوگی اسٹیبلش. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ کریشن ایکس نہیں لو ہوئی ہے, یعنی انسان یا کائنات یہ پیدا ہوئے ہیں. پرابلم تب تھی آپ کے لیے جب آپ یہ مانتے کہ یہ بھی ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ سے انسان پیدا ہو رہے ہیں اور دوسرا اینڈ کوئی نہیں ہے. یہ تو مسئلہ حل کر دیا آپ کا سائنس نے. ان کا نہیں, کریشن تو ہوئی ہے. اب اس کا کریٹر ہے یا نہیں ہے, اس کے اوپر وہ آ کے بات کرتا ہے. اب یہ جو فائن ٹیوننگز ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اتنے دماغ کی ضرورت ہے, اتنے برینز کی ضرورت ہے. ڈی این اے کی سٹرکچر کو سمجھنے کے لیے, اس ہارمونی کو سمجھنے کے لیے, بنانے کے لیے نہیں سرکار. اتنے برینز لگ جائیں. آج تک ہم ڈسکوریز ہی کر رہے ہیں. یہ جتنے ہم چیزیں دریافت کرتے ہیں نا وہ ہم قانون قدرت دریافت کرتے ہیں. یعنی اگر ہم نے یہ چیز ایکسپلور کر لی ہے کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے, مغرب میں غروب ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین, ویسے تو غروب ہوتا ہی نہیں ہے نا, نکلتا ہے. تو یہ ایک فزیکل فینومینا ہے جو ہم نے ڈسکور کیا ہے. اس فینومینا نے سورج کو پیدا نہیں کیا. یہ کریٹر آف سن تو نہیں ہے, یہ اگر آپ کو پتا چل گیا. انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور چوزا اتنے عرصے کے لیے انڈے کو آپ گرمائش میں رکھتے ہیں 22 دن کے لیے مرغی کے نیچے یا کسی مشین میں. تو اس انفارمیشن نے چوزے کو پیدا نہیں کیا, بلکہ یہ چوزے کے پیدا ہونے کے بارے میں انفارمیشن ہے. آپ اس کے اندر مزید چلے جائیں, جتنا ڈیپ ڈگ کرتے جائیں, الٹیمیٹلی آپ کی ایک انفارمیشن ایڈ ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو یہ پتا چل جائے کہ اس نے پیدا کیا. وہ تو مرغی کو خود نہیں پتا
जो पैदा करने वाली है, क्रोकोडाइल को, एलिफेंट को ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्या क्वालिटीज हैं, जिसको ये पता ही नहीं मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, इंसान को नहीं पता अभी तक मेरे अंदर क्या क्वालिटीज है, ये तो भी साइंस थोड़ा बहुत आपको एक्सप्लोर कर रही है। तो क्रिएटर तो हम इन क्वालिटीज के है ही नहीं है। और फिर पीछे एक ब्रेन इस एतबार से है कि वो एक ऑर्गेनाइज तरीके से, और ये भी चीज डेफिनेटली फिजिबिलिटी के तहत आप समझे मैथमेटिक्स में एस्टेब्लिश हो चुकी है कि ये पूरे एक ऑर्गेनाइज तरीके से जो चीज चल रही होती है उसके पीछे एक ब्रेन जरूर होता है। ब्रेन के बगैर ये कोई डिजाइन कर नहीं सकता। फिजिक्स का सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है, यानी डिसऑर्डर। खुदा न खास्ता यहां पे धमाका हो जाए तो हर चीज बिखर जाएगी। इसके बाद दुनिया का कोई धमाका दोबारा इसको इस हालत में अरेंज नहीं कर सकता। इसको कहते हैं एंट्रोपी, कि कहीं पे बिगाड़ आता है तो वो बढ़ता है। ये हो सकता है कि मजीद आप लोग लाएं तो ये बिगाड़ और बढ़ता जाए, या जितना है उतना ही रहे, वापस ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता जब तक के दोबारा से इंटरवीन करके आप ये करना। जिस तरह वो जियारत में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना के वो सारे वो म्यूजियम तबाह कर दिया था दहशतगर्दों ने, तो दोबारा से उन्होंने बनाया, तो खुद ब खुद तो नहीं बना। धमाके के बाद तो सब कुछ खुद ब खुद फैल गया था, लेकिन दोबारा उस जगह पे लाने के लिए आपको बजट लगा है, ब्रेन लगा है, एफर्ट पुट किए हैं, फिर जाके वो ऑर्गेनाइज हुआ है। तो इसका मतलब है ऑर्डर बनाने के लिए ब्रेन चाहिए होता है, डिसऑर्डर के लिए कोई मसला नहीं, और डिसऑर्डर के बाद दोबारा ऑर्डर बन जाए इसके लिए ब्रेन चाहिए। सरकार ये कौन सा डिसऑर्डर है, ये कौन सा बिग बैंग है? छोटा सा धमाका ऑर्गेनाइज नहीं करता, चीज को बिगाड़ता है, और इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा ऑर्डर ले आया है कि प्लेनेट अर्थ के ऊपर 2 मिलियन से ज्यादा स्पीशीज हैं। एक एक स्पीशी के ऊपर आप जिंदगी गुजारे, आप सिर्फ उसकी आदतें ही नहीं बता सकते क्या है। ये तो छोड़ दें कि ये बनी कैसी है। तो ये तो एक ना खत्म होने वाला सिलसिला है। तो ये ब्रेन तो एस्टैब्लिश है। अब अगला स्टेप ये है कि ये जो ब्रेन है, वो रिचर्ड डॉकिंस भी कहता है ना द गॉड डिल्यूजन में, जब फ्रेड हायल का जुमला उसे कोट किया गया ना, फ्रेड हायल एक बहुत बड़ा समझे फिलोसोफर भी था, साइंटिस्ट भी था। उसने कहा था कि इंसान का बन जाना खुद ब खुद ये इसी तरह का फिनोमेना है, ये इससे बढ़कर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है कि कोई शख्स ये क्लेम करे कि कोई हवाई झक्कड़ टॉर्नेडो चला और उसने कूड़े कबाड़ के ढेर से मटेरियल उठाया और एक बोइंग 747 तैयार कर दिया। ये दुनिया का कोई पागल बेवकूफ आदमी भी ये बात नहीं मानेगा। उसको तो छोड़ दे, एक बाल पॉइंट बनने को कोई नहीं मानेगा। तो उसने कहा इससे कॉम्प्लेक्स चीज इंसान है, उसको तुम ये माने हो कि खुद ब खुद मान गई है बगैर किसी ब्रेन के। अच्छा, तो इसका जवाब आपको पता है रिचर्ड डॉकिंस ने क्या दिया? उसने एक चैप्टर बनाया, उसकी हेडिंग रखी द अल्टीमेट बोइंग 747। उसने कहा फिर सबसे बड़ा बोइंग 747 तो गॉड है। आप ये कह रहे हो कि इंसान इतना कॉम्प्लेक्स है कि खुद बन नहीं सकता किसी के बनाए बगैर, तो जो इसको बनाने वाला है वो तो उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, वो तो अल्टीमेट बोइंग 747 है। अगर इतना मुश्किल इंसान डीएनए स्ट्रक्चर वाला, ये आप कहते हो खुद नहीं बनेगा, इसको कोई बनाएगा, तो जिसने इसे बनाया है वो तो इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीज है, तो उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। तो हमने क्या कहा था, रुको जरा, सब्र करो, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम तुम्हारी बात के साथ एग्री करते हैं, लेकिन आगे चल। हाँ, वो जो क्रिएटर है जिसने हमारे क्रिएटर को बनाया होगा, तो यकीनन वो हमारे क्रिएटर से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्रिएटर होगा, तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर होना चाहिए। अब तो क़यामत तक लगा रहा है, ये इक्वेशन कहीं खत्म नहीं होगी। ता वक्त के कोई एक क्रिएटर ऐसा हो जिसे किसी ने ना बनाया हो, तो वही तो है लम यलिद वलम यूलद। सूरह इखलास में ही तो डेफिनेशन है, लम यलिद वलम यूलद। सरकार ये आपको मैथ समझा सकती है, ये आपको फिजिक्स समझा सकती है, ये कितनी बड़ी डेफिनेशन है। हमने बचपन में ऐसे ही याद कर लिया कि ना उसका कोई बाप है ना कोई बेटा, ना, ये तो हम एक अखलाकी से तर्जुमा कर रहे हैं ना। तो एक्चुअल तर्जुमा है कि ना वो खुद किसी से निकला है ना उससे कोई निकला है, वो हमेशा से है। इसलिए बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि तुम्हारे पास शैतान आता है ना,
تو کہتا ہے پہاڑوں کو کس نے بنایا؟ تم کہتے ہو اللہ نے. پوچھتا ہے درختوں کو کس نے بنایا؟ کہتا ہے اللہ نے. تم کہتے ہو اس کو جواب کے طور پر جب وہ سوال پوچھتا ہے. پھر مختلف سوال کرتا ہے, تم اللہ کہتے ہو, اینڈ پہ وہ کہتا ہے اللہ کو کس نے بنایا؟ اب تم نے کہنا ہے پھر اس پہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ذرا نبی علیہ السلام تو اتنا ہی کہہ سکتے تھے نا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا امام بنایا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بعد میں جب یہ میتھمیٹیکل ایکویشنز, سائنٹیفک ڈسکوریز اور یہ یونیورسل ٹروتھ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے دریافت کروائے ہیں, تو اب ہم بڑی آسانی سے اس کو مزید ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی کریٹر کا کریٹر ہے تو اس کا بھی کوئی کریٹر ہوگا. اور یوں یہ ایک سمجھ لے نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا. یہ آپ کو اچھا اب آپ سوچ رہے ہو کہ یہ کیوں ماننا پڑے گا کہ کوئی ایک ایسا ہونا چاہیے کہ جس کا, یہ اس لیے ماننا پڑے گا کہ دوسری طرف ایکویشن جو ہے وہ فزیکلی میرے سامنے موجود ہے کہ میں ہوں, کریشن موجود ہے. اگر ایک تھیوری ہوتی نا کہ نہ کریشن ہوتی نہ کریٹر, تو ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی تھی. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ کائنات ہمارے سامنے ہے, ہم زندہ مخلوق ہیں, ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں, کریٹڈ چیزیں موجود ہیں, تو دوسرے اینگل پہ ہمیں جانا پڑے گا اور الٹیمیٹلی کسی ایک کریٹر پہ رکنا پڑے گا, کوئی کریٹر نہ ہو اس کا. اس لیے میں نے اپنی ویڈیوز میں بارہا کہا ہے, اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کون سی ایسی کوالٹی ہے جو امیجنیشن سے باہر ہے, جس کی آپ کو مثال بھی نہیں بیان کر سکتے. دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں سنتا ہوں دیکھتا ہوں, تو ہم اس کا ایک دھندلا تصور لا سکتے ہیں کہ میں بھی سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں, اگرچہ میرا ادھار کا ہے, اللہ کا ذاتی ہے, میرا لمیٹڈ ہے, اللہ کا ان لمیٹڈ ہے, میرا ڈیپینڈنٹ ہے, اللہ کا انڈیپینڈنٹ ہے. ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں, لیکن اللہ کی جو یہ کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے, کبھی کوئی وقت ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں تھا. یہ ایک ایسا اندھا کنواں ہے, یہ وہ کانسیپٹ ہے کہ جس میں آپ غرق بھی ہو جائیں آپ کو اس کا کوئی سرا نہیں پکڑائی دے گا, ٹھیک ہے. اور یہ اللہ کی ایسی کوالٹی ہے. بہرحال یہ کوالٹی تو ہم اللہ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, لیکن جو اس کی دوسری کوالٹی ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہے, اس نے دیکھیں آپ کو شیئر کر لیا اپنے ساتھ, خالق اور مخلوق کے فرق کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی اس نے جنت میں آپ کا مقدر کر دی ہے. یعنی وہ کوالٹی تو شیئر نہیں ہو سکتی کہ ہمیشہ سے ہو, لیکن ہمیشہ کے لیے ہو, یہ اس نے آپ کو دے دی ہے. دیکھیں یہ وہ کنسپٹ ہے جس کے بعد آپ اللہ سے محبت کریں کہ دیکھیں وہ اکیلا تھا, اس نے اپنے ساتھ آپ کو شریک کر لیا, اس اعتبار سے کہ خالق اور مخلوق کا فرق تو ہے, لیکن اس نے دیکھیں آپ کو کیا کیا نعمتیں جنت میں دینی ہیں. آپ خواہش کریں گے وہ چیز آپ کے سامنے آ جائے گی. اسی کے لیے میں نے وہ منی گاڈ کی ٹرم ڈیوائز کی تھی خالق اور مخلوق کے ساتھ سمجھانے کے لیے. اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جو کچھ آسمان اور زمین میں آپ کو نظر آ رہا ہے, اس میں ستارے بھی ہیں, سورج بھی ہے, اور زمین میں جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے, ایک ایک چیز کے اندر اللہ کی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں. اس وقت میرے بھائیوں اس ہمارے میریکل پلانٹ زمین کے اوپر, ارتھ پہ 2 ملین سپیشیز دریافت ہو چکی ہیں, نباتات اور حیوانات کی, یعنی پودوں اور جانوروں کی ملا کر 20 لاکھ سپیشیز, یعنی 20 لاکھ ٹوٹل مخلوق کی تعداد نہیں ہے. ان سپیشیز میں سے صرف انسان ایک سپیشیز ہے, اور انسان ہی 7 ارب کے قریب تو ہے دنیا میں. اس طرح گننا شروع کرتے ہیں, انسان, گھوڑا, کوا, چیل, مرغی, خچر, یوں آپ گنتے چلے جائیں. انسان کے علاوہ جتنے بھی اس روئے ارض پہ آباد ہیں چیزیں, چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ نباتات پودوں میں سے ہوں, تو ان کی سپیشیز 20 لاکھ ہیں, اور یہ ابھی وہ ہیں جو دریافت ہوئی ہیں. اور سائنٹسٹ ہمیں بتاتے ہیں کہ 1 اسکوائر انچ بھی اس زمین کا ایسا نہیں جہاں پہ کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو. 1 اسکوائر انچ یعنی انچ بائی انچ کا جو ڈبہ ہے نا, اتنی جگہ بھی ایسی نہیں ہے جو خالی ہو کسی زندہ مخلوق سے. آپ یہ کہیں گے ہوا میں کچھ نہیں نظر آ رہا, جناب نہ نظر آنے والی مخلوق ہے جو خوردبین سے آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایون خوردبین کے ذریعے اگر ہم اپنے جسم پہ دیکھیں نا
تو یہ بیکٹیریاز ہی بیکٹیریا نظر آئیں گے جو ہمارے جسم سے خوراک حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی دیکھنے میں تو نہیں نظر آتے، بہت چھوٹے ہیں، 1 اسکوائر انچ بھی ایسا نہیں ہے جہاں کوئی لیونگ تھنگ نہ ہو۔ تو سپیشیز کی تعداد پھر ایک سپیشیز کی کس لیول تک ہوگی؟ صرف انسیکٹس، کیڑے مکوڑے زمین پہ اتنے ہیں کہ زمین پہ بسنے والے ہر انسان کو اگر 20 کروڑ کیڑے دے دیے جائیں، یہاں 100+ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میں سے ہر ایک کو میں کہوں کہ 20 کروڑ آپ کے 20 یعنی 200 ملین ہر بندے کو میں کیڑے الاٹ کرنا شروع کروں اور 7 ارب انسانوں کو الاٹ کر دوں، تو اس سے زیادہ انسیکٹس ہیں صرف ڈو ایئرس کے اوپر۔ یہ کیلکولیٹر فیل ہو جائے گا، آپ ذرا 200 ملین کو ملٹیپلائی کریں 7 بلین کے ساتھ، 1 بلین جو ہے نا وہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر کوئی شخص 24 گھنٹے گنتی گنتا رہے، 25 سے 30 سال چاہیے 1 ارب گنتی گننے کے لیے۔ ظاہر ہے دن رات میں 86,400 سیکنڈ ہے، ہر سیکنڈ میں بھی 1 دفعہ گنے تب بھی آپ 1 لاکھ تو پورا نہیں کریں گے، اور باقی کام بھی بیچ میں کرنے ہیں، وہ سب کچھ بھی چھوڑ دیں تب بھی آپ کو اتنا ٹائم چاہیے۔ روزانہ 1 لاکھ دفعہ بھی گنتی آپ گن لیں تو کئی سال چاہیے 1 ارب پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ 7 ارب انسان، اور ہر انسان کو 20 کروڑ 200 ملین کیڑے، آپ ذرا یہ کیلکولیٹ کریں، اور یہ تو ان کی تعداد ہے۔ ابھی تو ہم یہ ڈسکس ہی نہیں کر رہے میرے بھائی کہ ایک سپیشیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو کوالٹیز رکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے۔ میں اکثر مثال دیتا ہوں ڈریگن فلائی کی، انسان کو تو چھوڑ دیں بہت کمپلیکس ہے، یہ جو ہیلی کاپٹر ہم جسے کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا آپ سمجھ لیں کیڑا ہے ہوا میں اڑنے والا، اس کے ایک ڈھیلے کے اندر 25,000 آنکھیں ہیں، اور آپ دیکھ لیں وہ جس انڈے سے نکلتا ہے نا وہ بال پوائنٹ کے نقطے جتنا انڈا ہے۔ زمین و آسمان کی مخلوقات مل کے کوئی انڈا ایسا نہیں بنا سکتی جس میں سے ڈریگن فلائی نکل آئے۔ مرغیاں جو انڈے دیتی ہیں، کبوتر جو انڈے دیتے ہیں، ان میں سے ان کے چوزے نکلنا وہ تو انِمیجنیبل ہے، وہ تو کچھ سوچ نہیں سکتا۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج ایسا نہیں بنا سکتی جس کو زمین میں بویا جائے اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ تو جو کام کرنے سے نہیں ہو سکتا وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے۔ انسان پہ ہی بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے۔ انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا۔ اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر، تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں۔ ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا، آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے۔ 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے، 1 لاکھ دفعہ، بغیر کسی پمپ کے، بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے، 1 لاکھ دفعہ، 1 لاکھ دفعہ۔ اچھا، اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں، ہر بندے کے۔ ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا، یہ آپ کی جو نروز ہیں، خون کی نالیاں، اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں۔ 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے، 1 لاکھ کلومیٹر 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں۔ ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے، ایک ایک خلیے تک پہنچنا، اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں، اربوں میں نہیں ہے۔ 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہیں۔ 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے، 1000 بلین کے برابر، اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے۔ تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلیے ہیں۔ تو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے، آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور ان 30 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں، اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا اتنے ایک جسم میں خلیے ہیں۔
اور خلیے یہ نہ سمجھے کہ وہ ایسی کوئی چیز ہے. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے جو کچھ اس کے اندر سسٹم موجود ہے. سوچ نہیں سکتا. بس انسان پھر یہی کہہ سکتا ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. ابھی اسٹرانومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتہ چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں, اس میں میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر, 250 ارب. اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے. ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, ان میں سے ایک سورج یہ ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے اور یہ ایک گلیکسی ہے, اور اس طرح کی 250 ارب گلیکسیز ہو رہے ہیں. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا اس سے زیادہ سٹارز اور پلینٹس اس کائنات کے اندر, تو کیلکولیٹ ہی نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کی ہے. لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے, وہ ایک تھوڑا سا ایریا کنسیڈر کرتے ہیں, اس کے بعد اوور آل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے, اس میں اتنے انڈے آتے ہیں, تو یہ ہمارا حال جو ہے اس میں کتنے انڈے آئیں گے, تو آپ کہیں گے جی اس حال کا سائز بتائیں, اسے ملٹیپلائی کر کے کیلکولیٹ کر لیتے ہیں. وہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ ایک ایک کر کے گنتے ہیں, ورنہ تو ان کو بھی لاکھوں سال چاہیے گننے کے لیے. اوور آل کیلکولیشن وہ کر لیتے ہیں. تو یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. اب یہ رات اور دن کا آنا جانا یہ کوئی چھوٹا معاملہ ہے. آج تو مطلب سائنس کی وجہ سے ہمیں جو چیزیں پتہ ہیں وہ ہم سے پہلے تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھی. ان کا تو ایمان بالغیب تھا جن باتوں پہ, ہمیں تو وہ چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. 3 بڑی بڑی موشنز جو ڈسکور ہوئی ہیں نا زمین کی, ان میں سے پہلی موشن یہ ہے کہ زمین ہر سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر اپنے محور کے گرد گھومتی ہے. ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر, جس کی وجہ سے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات مکمل ہوتا ہے. میں ایکویٹر کی بات کر رہا ہوں, اس کے ارد گرد میں نارتھ اور ساؤتھ پول کی بات نہیں کر رہا. وہاں تو سورج ود رسپیکٹ ٹو زمین جو ہے افق کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے, وہ الگ معاملہ ہوتا ہے. وہ پھر آپ کو پوری سائنس سمجھانی پڑے گی. ایک عام ڈسکشن میں بات کر رہا ہوں. دوسری موشن ہے زمین کی ایک سیکنڈ کے اندر, یہ تو ہوگی نا آدھا کلومیٹر, وہ ہے ایک سیکنڈ کے اندر 30 کلومیٹر سورج کے گرد. اور یہ اس رفتار کو کوئی سوچ سکتا ہے, ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر, یہ گولی کی رفتار سے 60 گنا زیادہ رفتار ہے. یہ ایک سیکنڈ میں 30 کلومیٹر. گولی ایک سیکنڈ میں آدھا کلومیٹر طے کر سکتی ہے, اور زمین ایک سیکنڈ کے اندر سورج کے گرد 30 کلومیٹر, جس کی وجہ سے 365 دنوں میں ہمارا سال مکمل ہوتا ہے. اور یہ دو تو پھر بھی تھوڑا بہت بندہ دماغ میں سوچ سکتا ہے. جو تیسری موشن ہے نا, وہ زمین اور پورا ہمارا یہ سولر سسٹم سمیت ہمارے سورج کے ایک سیکنڈ میں 200 کلومیٹر کی رفتار سے ایک سٹار ویگا ہے اس کی طرف پچھلے 15 ارب سال سے ٹریول کر رہے ہیں. ذرا آپ لینتھ دیکھ لیں. اسی لیے جو کائنات کے فاصلے ہیں وہ لائٹ ایئرز میں ماپے جاتے ہیں. وہاں تو آپ کے سب کچھ فیل ہو جاتا ہے. یعنی روشنی ایک سال میں جتنا فاصلہ طے کرتی ہے نا, اسے کہتے ہیں لائٹ ایئر. اور روشنی جناب گھوڑے کی رفتار سے, بوئنگ کی رفتار سے, میزائل کی رفتار سے نہیں چلتی. روشنی کی رفتار ہے 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں. ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 3 لاکھ کلومیٹر یا 1,86,000 میل, کیونکہ زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے. تو 7 چکر کاٹے زمین کے ایک سیکنڈ میں روشنی, ایک سیکنڈ میں 7 چکر زمین پوری کے کاٹ لے, اور یہ سال تک ٹریول کرتی رہے, تو وہ 1 لائٹ ایئر ہے. تو 1 لائٹ ایئر جو ہے وہ
وہ کیلکولیشن کرتے ہوئے کیلکولیٹر فیل ہو جاتا ہے. یہ تو اللہ ہی اللہ ہے. آپ مجھے بتائیں جس اللہ کا تعارف یہ ہے تو بابے کدھر آ جائے بیچ میں؟ بابوں کو تو یہ جب ہم باتیں بتائیں نا تو وہ ہماری ویڈیوز دیکھ کے بیان بھی نہیں کر سکتے. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کے اندر من غصہ ہے میں زمین آسمان زمین تے سٹ جا نہ تینوں آسمان دے سائز دا پتہ نہ زمین دا. بھی کہانیاں تو بنانا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. آج جس طرح خدا ابھرا ہے وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے 95 ایئرز ان کی ایج آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز. خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد ابھی تو آپ اسٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے. یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا. کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے. اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر. تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے. کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئیں. ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہے ہیں. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے کوئی انسان کی لکھی بھی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی نئی ڈسکوریز آ جائیں گی. وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. اب دیکھ لیں ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا. آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون ہی نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ 8 سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ یہ معاشرہ اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے رہیں گے. اس لیے الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور دیکھیں آج بھی آپ کتاب پڑھتے ہیں تو لگتا ہے آج کی بات. فزیکل فینومینا آف نیچر کا علم کیا قرآن کی 1000 آیات سائنٹیفک فیکٹس کے اوپر نہیں ہے فزیکل فینومینا آف نیچر کے اوپر؟ تو سائنس کا علم تو خدا کا علم ہے نا. خدا کا ہی تعارف ہے نا سائنس کے ذریعے. The knowledge obtained through observations and experiments is known as science. یہ سائنس کی ڈیفینیشن. آپ آبزرو جو کرتے ہیں اور ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اس سے جو علم حاصل. تو آبزرو کیا کر رہے ہیں؟ تو قرآن بھی تو یہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے آبزرو نہیں کیا ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا پہاڑوں کو کیسی اٹھان دی آسمان کو کیسا بنایا زمین کو کیسا بچھونا بنایا. 1000 آیات قرآن کی آلموسٹ 6500 آیات میں سے وہ فزیکل فینومینا آف نیچر سے ریلیٹڈ ہے. سائنس کا علم ہے ہی ہے. تو یہ دنیا کا علم جو آپ کہہ رہے ہیں یہ دین ہی کا علم ہے. یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے چیزوں کے نام سکھا دیے تھے. یہ تو نہیں کہتا کہ بتا دیے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے 3 دفعہ پڑھنے ہیں تو یہ ثواب ہوگا. ہر چیز کا نام سکھا دیا تھا. پوٹینشلی وہ ان کے دماغ میں وہ درخت بو دیا گیا تھا جو آج اتنا بڑا ہو چکا ہے کہ انسان نے ایسے جہاز بنا لیے ہیں جو 500-600 مسافروں کو لے کے 8,000 کلومیٹر تک بغیر ریفیولنگ کے اڑ سکتے ہیں. اور اڑتے نہیں صرف لینڈ بھی کرتے ہیں. یہ سب سے مشکل کام ہے. لوگ کہتے ہیں جی میزائل ٹیکنالوجی مشکل ہے. جناب میزائل ٹیکنالوجی تو شاید ہی کوئی نہیں جو یہ بوئنگ کی ٹیکنالوجی ہے. کیونکہ میزائل تو آپ نے چھوڑنا ہے اس نے پھٹنا ہے واپس نہیں آپ نے اتارنا.
لیکن اسپیس شٹل کو, بوئنگ جہاز کو اڑا کے آپ نے اتارنا بھی ہے, بندے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ مشکل ٹیکنالوجی ہے, تو کر کے دکھایا نا. یہ انسان جب بھی کوئی چیز ڈسکور کرتا ہے نا, سب سے پہلے اس کا نام رکھتا ہے. تو پوٹینشلی آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے تھے جو فرشتوں کو بھی نہیں آتے تھے. انسان کی فضیلت اسی عقل کی وجہ سے. تو یہ کوئی دنیا کا علم نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے. یہ کائنات ہے کہ نہیں؟ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کائنات اللہ کا فعل ہے. اللہ نے بنائی ہے نا, کریٹر نے. اللہ کے فعل کا علم حاصل کرنا, یہ دنیا داری کیسے ہوگی؟ یہ دنیا داری اس صورت میں ہوگی جب اس کے بعد آپ خدا کو نہ پہچانے. وہ تو سر قرآن پڑھ کے بھی اگر آپ نے خدا کو نہیں پہچانا اور قرآن بیچنے کا ذریعہ اور چندے کمانے کا ذریعہ بنایا, تو آپ سے ایک فزکس کا پروفیسر بہتر ہے. کم از کم اس نے خدا کی کتاب کو تو نہیں بیچا اپنے ذاتی فتووں کی خاطر. یہ تو بعد کے اعمال بتاتے ہیں کہ آپ اس میں سے نکال رہے کہ. تو آج سائنس کی برکت سے میرا خیال ہے خدا کا تعارف جتنا ہمیں ہوا ہے ہمارے اسلاف کو نہیں تھا. اور آج جس بہترین انداز میں ہم کریٹر کا تعارف ایک انسان کے سامنے رکھ سکتے ہیں, آج سے پہلے تصور بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. لوگ فخریہ لکھتے ہیں جناب, وہ امام غزالی نے بھی لکھا کہ جی سورج جو ہے وہ زمین سے 50 گنا بڑا ہے, 60 گنا بڑا ہے, یا 5 گنا بڑا ہے. اللہ کی قدرت بتانے کے لیے سرکار آج ہم سے پوچھے 13 لاکھ گنا بڑا ہے, تو شاید امام غزالی بھی یہ سن کے بے ہوش ہو جائیں گے. پوچھو ایڈا بڑا ہے, زمین تو بھی 13 لاکھ گنا بڑا. اسٹرکچر آف ڈی این اے, جینز کی اسٹرکچر, سرکار عقل دنگ رہ جاتی ہے. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ایک چائے کے چمچ میں اتنے جینز آتے ہیں اور ان کے اندر اتنا ڈیٹا کوڈ ہو سکتا ہے جتنی انسانی تاریخ میں آج تک کتابیں دنیا کی لائبریریز میں پڑھی ہوئی ہیں. یہ کس نے رکھا ہے؟ ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا رکھ دیا کہ 6 ارب گنا بڑا درخت بنتا ہے اور سال ہر سال پھل دیتا رہتا ہے. سب کچھ اس بیج میں سے نکلا ہوا ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اس کو سٹور نہیں کر سکتی. آج سے پہلے یہ تفصیلات ہمیں نہیں پتا تھی نا, ایک اجمالاً پتا تھا کہ انڈے میں سے چوزا نکل آتا ہے. سرکار یہ وہ ڈیٹیلز جو آپ سائنس ہمیں بتا رہی ہے, آج سے پہلے کسی کو, یعنی ایمبریولوجی کی فیلڈ اور الیکٹرانک مائکروسکوپ جو 1980 میں آ کے آلموسٹ فائنل ہوئی ہے, اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ ماں کے پیٹ میں بچے کی ڈیولپمنٹ کیسے ہوتی ہے؟ کیا صحابہ کرام نے یہ دیکھا ہوا تھا؟ ان کا تو ایمان بالغیب تھا. ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار لوگ تو کہہ رہے جادو جادو دیکھنا ہے تو یہ دیکھو. کبھی نیشنل جغرافک یا ڈسکوری چینل کے اوپر جب وہ فاسٹ کر کے موویز چلاتے ہیں کہ ایک بیج پھوٹتا ہے, اس میں سے کومپل نکلتی ہے, پھر بنتے بنتے درخت بن جاتا ہے یا پھول, وہ جادو ہو رہا ہوتا ہے. انڈے میں سے چوزا نکلنا چاہیے. اصل جادو یہ ہو رہے ہیں جو عقل دنگ ہے, لیکن ہم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہیں. تو آج خدا کا تعارف میرا خیال ہے سائنس کی برکت سے الحمدللہ بہتر طریقے سے ہم اپنی ینگ جنریشن کو خدا کا تعارف کروا سکتے ہیں. اور اس سے بڑھ کر سائنس کی برکت سے آج دین اتنا آسان ہے کہ اگر کاتب کے لکھنے پہ قرآن ہوتا, آج دنیا کے ہر مسلمان کے پاس قرآن نہ ہوتا. اگر پرنٹنگ پریس نہ ہوتا, یہ بخاری مسلم یہاں نہ پڑھی ہوئی ہوتی. اگر کاتب ہی لکھ رہے ہوتے, اگر موچی جوتیاں بنا رہے ہوتے نا, تو آج آدھی دنیا ننگے پاؤں ہوتی جتنی دنیا کی آبادی ہو چکی ہے. تو سائنس نے ہمیں دین پہ چلنا بھی آسان کیا ہے. آج مساجد کے اندر جتنی فیسلٹیز آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ اجمیر شریف والوں نے دی ہیں آپ کو, یہ بغداد شریف والوں نے دی ہیں, یہ رائے ونڈ شریف والوں نے دی ہیں آپ کو, ملتان شریف والوں نے دی ہیں. نہیں سرکار, یہ سائنس نے آپ کو دی ہے. تو ہمیں تو سائنس کو گلے سے لگانا چاہیے تھا کہ اس نے ریلیجن پہ چلنا تھا. یہ جو میں اور آپ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں, آپ 1 روپیہ بھی خرچ نہیں کریں گے اور دنیا کے سارے بر اعظموں میں آپ کی ویڈیو پہنچ جائے گی. اگر آپ کو کوئی ٹی وی چینل انٹرنیشنل خریدنا پڑ جائے, آپ کی نسلیں بھی پیسہ جوڑیں تو نہیں خرید سکتی. یوٹیوب نے آپ کو فری دے دیا, الٹا آپ کو مونیٹائزیشن کے وہ پیسے بھی دیتا ہے اپلوڈ کرنے کے. سرکار یہ سائنس کی برکت سے سب کچھ ہوا. تو احسان فراموش نہ بنے, سائنس نے آپ کو بہت کچھ دیا. علی بھائی, یہ ایسا کیوں ہے کہ کچھ لوگ سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو سائنس کے دریافت کیے گئے قوانین کے ذریعے خدا کا نظام نظر آتا ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سائنس پڑھتے ہیں اور ان کو کوئی نظام نہیں نظر آتا, ان کو ایک ایسی دنیا جو بس بے وجہ بے مقصد جاری نظر آتی ہے. وہ کائنات میں کہکشاؤں میں دیکھ کے, جس طرح مغرب میں آپ دیکھیں نیل ڈی گریس ٹائسن ہیں, وہ کاسمولوجی کے بڑے پروگرامز بناتے ہیں ڈسکوری پہ, اور ہمیشہ ان کا نقطہ نظر یہی ہوتا ہے کہ کوئی ایسا خالق نہیں ہے جس کا نظام یہ رواں ہو.
تو آپ یہ ایسا کیوں ہے کہ ابھی جس طرح نیل ڈی گریس ٹائسن تو کاسمولوجی پڑھاتے ہیں، لیکن کوانٹم مکینکس کا عبدالسلام کو جو سیمیٹری کا آئیڈیا آیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان کو قرآن کی آیات اور قرآن کو پڑھنے سے آیا تھا، جبکہ ایک اسی وقت ایک ہی پیرلل میں ایک اور سائنٹسٹ جن کو بالکل بھی کوئی خدا کا تصور نہیں تھا، ان کو بھی یہی آئیڈیا آیا تھا. تو یہ اس طرح کا تصادم ہمیں کیوں محسوس ہوتا ہے سائنس کے اندر کہ وہ دین کے یا خلاف ہیں یا ان کو دین اور خدا مل رہا ہے بیچ میں؟ دیکھیں سائنس جو ہے ایک کامن ریلیجن ہے امنگ ہیومینٹی. سائنس کسی کا ٹھیکہ نہیں ہے کہ یہ مسلمان اس کو لے کے چلیں گے یا ہندو یا کرسچنز یا عیسائی یہودی لے کے چلیں گے. سب نے اپنے اپنے لیول کے اوپر کنٹریبیوٹ کیا ہے سائنس کو. اس وقت اس ماڈرن ایج کے اندر ہمیں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن کرسچنز کی نظر آتی ہے یا ایتھیسٹ کی نظر آتی ہے. اس کی وجہ سے یہ مونوپلی بنا کے ایک کلٹ بن چکے ہیں. ایتھیزم بھی تو اس وقت ایک مذہب ہی بن چکا ہے نا. میں نے تو دیکھا ہے جتنا بد اخلاق میں نے ان لوگوں کو پایا ہے، ان کے مقابلے پہ اگر کوئی ہے تو وہ مذہبی طبقہ ہے. ایک لیول کی ان کی گمراہی ہے. جیسے یہ اپنا وہ کانفیڈنس لوز کرتے ہیں نا دلائل میں، تو پھر یہ اپنے اخلاقی رویے جس کا یہ ہمیں درس دیتے ہیں اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کسی ایک گراؤنڈ کے اوپر کھڑے نہیں ہوئے. باقی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اگر سائنس کو پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ خدا تک پہنچ جائیں گے، جب تک کہ آپ اوپن مائنڈ ہو کے پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر نہ دیکھیں. میں نے تو دیکھا ہے کئی لوگ ایک فیلڈ کے اندر بڑے ایپیکس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن دوسری فیلڈ کے اندر انہوں نے اپنے اصول اور مبادی ڈیفرنٹ رکھے ہوتے ہیں. میں غامدی صاحب کا حوالہ دوں گا. وہ اپنے پنجاب یونیورسٹی کا کوئی واقعہ سنا رہے تھے کہ کوئی ایک ٹیچر ہے جو تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. انہوں نے فائنانس کی فیلڈ میں یا اکنامکس کی فیلڈ میں کوئی لیکچر دیا تو کہتے ہیں کہ کمال کر دیا. لیکن جب بعد میں نے دین کے بارے میں ان سے ڈسکشن کی، حالانکہ ان کا حلیہ وہی تھا مذہبی، تو لگا کہ آسمان سے زمین پہ آ گئے. دین کے معاملے میں آپ یہاں پہ بھی دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، سپریم کورٹ کے ججز ہیں، اسی طریقے سے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، لیکن دین کے معاملے میں وہ ان پڑھ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل رہے ہیں. وہاں انہوں نے اس کو اپلائی نہیں کیا. سائنس کی فیلڈ میں نے دیکھا ہے کہ ہاتھی کے اوپر 40 سال لگا دیے، 25 سال لگا دیے کروکوڈائل کے اوپر، لیکن اس طرف نہیں سوچا کہ کس نے یہ کوالٹی اس کو دی ہیں. وہ کوالٹیز جو آج سائنس ہمیں بتا رہی ہے، جو کروکوڈائل کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ میرے اندر یہ کمپیٹنسی ہے، وہ اس کو یوز کر رہا ہے. جس طرح ہم کئی چیزوں کے یوزر ہیں، موبائل کے ہم یوزر ہیں، ہمیں تو نہیں پتا اس کے اندر کیا سسٹم ہے. چلے مجھے یا آپ کو پتا ہوگا سائنس کی وجہ سے، عام بندے کو تو نہیں پتا، لیکن وہ یوز کر رہا ہے. اس طرح یہ تمام جاندار وہ کمپیٹنسیز یوز کر رہے ہیں جس کا انہیں خود بھی نہیں پتا. تو یقیناً جس کا انہیں خود نہیں پتا، اس کے پیچھے جو سائنس ہے اس کا نہیں ان کو پتا، تو وہ خود تو انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بنایا ہوگا جب ان کا اپنے بارے میں نالج اتنا لمیٹڈ ہے. تو یہ بیسیکلی جس طرح ڈاکٹر اسرار صاحب فرماتے تھے نا کہ انہوں نے ایک آنکھ بند کی ہوئی ہے، ایک مادے کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینامنا ان دس یونیورس. وہ اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں. اور سائنس نے اپنی عاجزی مان لی ہے کہ ہم نے ڈیپ ڈگ اس حوالے سے نہیں کرنا، ہم نے قانون قدرت پہ آ کے رک جانا ہے کہ زلزلہ جو ٹیکٹونک پلیٹس کی ڈسٹربنس کی وجہ سے آتا ہے، یہ کون ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ کس وقت کون سی پلیٹ ڈسٹرب ہونی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ ہی نہیں ہے، جب ہوگا نا اس کے بعد دیکھیں گے. گریویٹیشنل فورس ہے، پورے دنیا کے نظام کو، کائنات کے نظام کو اس نے باندھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں بس یہ فورس ہے نا، یہ کہاں سے آئی؟ وہ کہتے ہیں یہ ہماری فیلڈ نہیں ہے، ہم بس ادھر تک. تو سائنس فزیکل ورلڈ سے تعلق رکھتی ہے اور اس کے بعد میٹا فزکس کو یہ ڈیل نہیں کر سکتی. تو یہ ان کی عاجزی ہے میں سمجھتا ہوں. سائنس جو ہے وہ فلسفہ جو ہم پرانا لے کے چل رہے تھے، کورولریز بنا کے عجیب و غریب رزلٹ نکالتے تھے، اس سے تو جان چھوٹی. کم از کم کوئی چیزیں ہم میتھمیٹیکلی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یہ اس طرف جاتے نہیں. جو کوئی جاتا ہے نا پھر وہ اس بات تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ہمارے ساتھ بٹھائیں، ہم 2-4 کاؤنٹر کوسچن ان کے ساتھ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ آسمان سے زمین پہ گر پڑیں گے کہ یار ہم نے اس طرف تو کبھی غور ہی نہیں کیا. جس طرح ایک چھوٹا بچہ ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے، جب تک اس کے دماغ میں آپ یہ چیز ہائی لائٹ نہ کریں کہ یار یہ کیسے بنا ہوگا، یہ ورکنگ کیسے کرتا ہے، کوئی خاص لیول سے آگے سوچتا نہیں ہے، بس وہ صرف یوزر ہوتا ہے. جس طرح ہم لوگ سائنس کی بنائی ہوئی چیزوں کے یوزر ہیں نا، اس طرح یہ جو نیشنل جغرافک یا ڈسکوری یا اینیمل پلانٹ کے لیے ویڈیوز بنا رہے ہیں نا، بس یہ اتنی تحقیق کر رہے ہیں، اس کے پیچھے نہیں جاتے کہ یار کروکوڈائل جو ہے وہ 3000 پاؤنڈز کے ساتھ چیزوں کو یوں
ग्रिप करता है, हड्डी भी तोड़ के रख दे, लेकिन उसके खोलने की सलाहियत इतनी कम है कि उसके ऊपर अगर आप टेप भी लपेट देना तो वो अपना खोल नहीं सकता। ये कौन से मसल्स हैं जो यहाँ तो इतनी पावर रखते हैं, खोलने में नहीं रखते? ये किसने उसके अंदर ये क्वालिटीज रखी हुई है? उस बेचारे को तो खुद भी नहीं पता। आप हैरान होंगे, अभी पैसिफिक में और अटलांटिक में गहराइयों के अंदर ऐसी मखलूकात, उनकी वीडियोस आ चुकी हैं नेशनल ज्योग्राफिक और डिस्कवरी चैनल के ऊपर, कि जिनके अंदर सेम वही सिस्टम है जो आज की लेटेस्ट सबमरीन्स में यूज हो रहा है। अब हमने इतने सदियों के बाद धक्के खा के जो चीजें सीखी हैं, और वो मखलूकात तो लाखों साल से एग्जिस्ट कर रही हैं। आपकी सबमरीन का तो डिजाइनर है और इवॉल्व हुआ है ये डिजाइन कई लोगों के कंट्रीब्यूशन के बाद, और वो डिजाइन खुद ब खुद बन गया। आपकी सबमरीन में तो आप फ्यूल खुद डालते हैं, और वो जो सबमरीन्स फिर रही हैं वो अपना फ्यूल भी खुद तलाश करती हैं और अपनी रिप्रोडक्शन भी करती हैं। आपकी सबमरीन तो कोई बच्चा नहीं देती, ना उसका आगे से कोई बच्चा होता है, उसके ऊपर अरबों डॉलर लगाने पड़ते हैं। ये तो किसी के बनाने से बने हैं, और वो खुद ब खुद बन गई है चीज़। मैं अक्सर कहता हूँ कि इस कायनात में हर चीज़ मौजज़ा है, लेकिन हम इन मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर कोई शख्स ऐसी दुनिया का रहने वाला हो जिससे ये एक्सपीरियंस ना हो कि अंडे में से चूजा निकलता है, और उसने अंडे को सिर्फ खाने के तौर पर तोड़ के उस लेसदार मादे को यूज़ किया हो, वो कभी भी यकीन नहीं करेगा इसमें से इतना खूबसूरत चूजा और ये बड़ा होके इतना बड़ा मुर्गा बन जाता है। लेकिन हमारे ये रूटीन में है, इसलिए हमें कोई ऑकवर्ड नहीं लगता। एक बीज 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाता है। अगर कोई ऐसी दुनिया का बाशिंदा हो जिसे ना पता हो कि इस बीज में से ये सारा दरख्त निकलता है और इसमें एक एक टाइनी डिटेल इस बीज के अंदर मौजूद है, वो कभी नहीं मानेगा कि इतना डाटा इतनी छोटी सी हार्ड डिस्क में कैसे आ सकता है। फूल के लगने का टाइम, उसके पकने का टाइम, और देखें आप, एक ही जमीन से सराब होती हैं सारी चीजें, जायके मुख्तलिफ होते हैं, और ये वो चीजें हैं जो अल्लाह ताला ने सूरतुल अनाम में बयान की हैं। वो फिजिकल एक्सपीरियंसेस जो आज से 10,000 साल पहले का इंसान भी एक्सपीरियंस कर सकता था, आज का इंसान भी और आने वाला इंसान। इसलिए कुरान उस तरह की साइंस की चीज़ों को, फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को जो है वो डिस्कस करते हैं। साइंस ने, देखें, हम साइंस का इल्म हासिल करके बड़े कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। मुझे बताएं, अगर साइंस ने ये चीज़ सीख ली है कि सूरज मशरक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है विद रिस्पेक्ट टू ज़मीन, वैसे तो गुरूब ही नहीं होता, क्या इस कानून ने सूरज को पैदा किया है? क्या ये पता चल जाए कि सूरज में ये गैसेस हैं, तो क्या इस इंफॉर्मेशन ने सूरज को पैदा कर दिया? नहीं। ये सारी इंफॉर्मेशन साइंस की, मैथमेटिकल मॉडल्स जो हैं, ये इंसान को वो चीजें समझने में आसानी देते हैं। ये क्रिएटर नहीं है उस चीज के, क्रिएटर तो इस फिजिकल वर्ल्ड से हट के चीज। तो आपने आजकल के जो जदीद उलेमा हैं उनमें देखा होगा कि साइंस की थोड़ी नॉलेज की कमी है, आपके अंदर वो दोनों चीज़ें जन्म लेती हैं, दीन का तसव्वुर भी है, साइंस का भी तसव्वुर आप समझते हैं। और तो आपको ये जो पस्ती में गिर गए हैं हमारा इल्म, जहाँ तक मजहबी फ़िक्र के लोगों की बात है, तो आपको उसकी क्या सबब क्या है उसका, कि क्यों ऐसा हुआ है? कि एक ज़माना था, ये हमारा मदरसा सिस्टम है जी। जब अंग्रेज़ों की ग़ुलामी में हम लोग रहे तो हमने, जिन लोगों ने हमें तालीम की तरफ माइल किया, बदकिस्मती के साथ उनमें से बाज़ लोग एक रेड लाइन को क्रॉस कर गए, जिस तरह सर सैयद अहमद ख़ान। उसकी वजह से लोगों ने ये कंक्लूड कर लिया कि साइंस की तालीम एंटी मजहब। हालांकि ये दोनों का टॉपिक ही डिफरेंट। फिजिक्स केमिस्ट्री के खिलाफ कैसे हो सकती है? दोनों अलग टॉपिक्स हैं। दीन जो है वो फिजिकल वर्ल्ड के साथ ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि रिवील्ड नॉलेज के साथ ताल्लुक रखता है। हाँ, एक्वायर्ड नॉलेज, साइंस का इल्म जो इसको एड्रेस वो ज़रूर करता है, लेकिन इस इल्म के ज़रिए वो कहता है आप खुदा का तारुफ करें कि इसके पीछे खुदा है जो इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। शुरू में सल्तनत अब्बासिया के दौर के अंदर मुसलमानों ने साइंस में बड़ी तरक्की की है। पूरी दुनिया का इस वक्त जो आपका मैथमेटिक्स का निज़ाम है, इलेक्ट्रॉनिक्स का निज़ाम है, अलजबरा के ऊपर चल रहा है। ये लफ्ज़ ही अरबी का है, अलजबरा। आप अंदाज़ा लगाएं, सारी बुनियादें वहीं से थी। बाद में ज़ाहिर है मुसलमान फिर और चक्रों में पड़ गए, उसकी वजह से सुस्ती होगी। फिर जब इन पे कॉलोनियल पावर्स आ गई, इन्होंने फिर साइंस की तालीम की बजाय अपने आप को उन्हीं किताबों तक महदूद कर लिया, और साइंस का इल्म और जो दीन का इल्म है इसको अलग तसव्वुर करना शुरू। आप तो कह रहे हैं ना उलमा के पास साइंस के इल्म की कमी है, माजरत के साथ इनके पास साइंस का इल्म है ही नहीं है। कमी की कौन सी बात है?
ان کو سائنس کی ڈیفینیشن نہیں پتا, کسی ایک ٹاپک کے اوپر یہ جنرل گفتگو بھی نہیں کر سکتے. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ سائنسدانوں کا آپ حوصلہ دیکھیں, آپ ان کی تحقیق کو بیان کریں, وہ خوش ہوتے ہیں. وہ کبھی نہیں کہتے یہ میری تحقیق تھی, تم کیوں بیان کر رہے ہو. وہ اتنا اپنے اس ریلیجن کو آن کرتے ہیں کہ یار سائنس اس رزلٹ پہ پہنچی اور سائنس پھلے پھولے, ہمیں خوشی ہوتی ہے. لیکن مذہبی طبقہ, آپ ان میں سے کسی کی چھوٹی سی تحقیق اٹھائیں اور وہ اس کو آپ پریزنٹ کریں, وہ کہتے ہیں یار اس کو تو آتا ہی کچھ نہیں تھا, اس نے تو فلاں جگہ یہ بات پڑھی ہے. وہ اس طرف, یعنی یہ کیڑی سے بھی زیادہ معمولی ان کا دل ہوتا ہے. اس لیے میں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا. میں نے سارے علماء کو پڑھا, ساروں کے قرآن کے ترجمے پڑھے, ساروں کے اختلافی موضوعات پڑھے, پھر اوریجنل کتابوں کے ساتھ اسے میچ کیا, پھر ایک پبلک میں چیز سامنے رکھ دی ہے کہ یہ دیکھیں, اگر آپ کتابوں کو مانتے ہیں تو کتابوں کا دین یہ ہے, اور اگر آپ فرقوں کے دین کو لے کے چل رہے ہیں تو سب نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر وہ اڑے. میں نے اپنی یونیورسٹی میں یہ چیز آبزرو کی ہے, شروع سے میرے اندر یہ جستجو والا ایک مادہ تھا. جو ٹیچر بھی کسی ایسے پیریڈ میں آتا تھا جس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ ٹیچر کی کانپیں ٹانگ رہی ہوتی تھی کہ یہ بڑا خطرناک ہے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے کہ میں چیزوں کو آبزرو کرتا تھا, پھر کاؤنٹر کوسچن کرتا تھا. یہ عادت شروع سے ہے. اسی چیز کو میں نے جب دین پہ اپلائی کیا تو میں ایک آپٹیمل سولوشن تک الحمدللہ ہر معاملے میں پہنچتا ہوں. اور لوگ کہتے ہیں آپ اپنے عقائد و نظریات جو آپ نے اخذ کیے ہیں اس کو ریوزٹ جی ضرور کریں گے, لیکن وہ جتنی بھی ریسرچ کرنی ہے وہ آلریڈی کر کے ایک رائے سامنے رکھتے ہیں. کبھی کوئی غلطی لگ سکتی ہے انسان کو, بدنیتی کے ساتھ نہیں, لیکن اوورآل الحمدللہ پوری محنت کرنے کے بعد ایک رائے ہم رکھتے ہیں. اور اس کے پیچھے وہی دنیاوی تعلیم بھی ہے کہ جس نے ہمیں ایک تھنک آؤٹ آف باکس کرنے کا جذبہ پیدا کیا. مدارس سسٹم کی آؤٹ پٹ کبھی بھی مولانا مودودی, ڈاکٹر اقبال, ڈاکٹر اسرار, ڈاکٹر ذاکر نائک, احمد دیدات کبھی بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ اس سسٹم کے اندر آپ کی صلاحیتوں کو زنگ لگ جاتا ہے جب آپ کو ایک خاص سوچ کے اندر محدود کر دیتے ہیں اور بس اسی سلیبس کے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اس میں بھی سلیکٹیو چیزیں, یہ نہیں ہے کہ یہ کتاب حدیث کی مکمل پڑھائیں گے, نہیں, سلیکٹیو, ورنہ تو سارے ایک ہی پیج پہ نہ آ جائیں. مجھے بتائیں دنیا میں انگلش کے 2 مختلف پروفیسر اٹھا لیں دنیا سے, کوئی یہ نہیں کہے گا ایک کہ BUT بٹ ہوتا ہے انگلش میں اور دوسرا کہ BAT بٹ ہوتا ہے. ایک ہی بات کرتے ہیں. فزکس کے لوگ جو اسٹیبلش سائنٹیفک فیکٹس ہیں ایک ہی بات اس کے بارے میں کرتے ہیں. اگر گریویٹیشنل فورس کی بات ہوگی تو سارے نیوٹنس لا آف گریویٹیشن ایک طریقے سے بیان کریں گے, لیکن سرکار قرآن کے پہلے صفحے پہ لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. آپ اس کی انٹرپریٹیشن دیکھیں, بالکل واضح لکھا ہے کہ دعا اللہ سے مانگنی ہے. کوئی قبر والوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی مرے ہوئے لوگوں کو پکار رہا ہوگا, کوئی کسی جن کو پکار رہا ہوگا, کسی فرشتے کو. حالانکہ قرآن اپنی تعلیمات میں بالکل واضح